کنڈیشن کیا جاتا ہے اور کوئی چیز ریپیٹیٹیولی دہرائی جاتی ہے, بار بار کوئی چیز ہوتی ہے, تو وہ چیز انسان کو نیچرل لگنے لگتی ہے. اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ چیز اتنی زیادہ نیچرل لگتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ اس کی ذات کا, اس کی شخصیت کا حصہ ہے, اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو بھی کچھ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی ذات کا, اس کی شخصیت کا حصہ ہے, بنیادی طور پہ ایک لیسن, ایک چیز ہے جو کہ اس نے سیکھی ہے, ایک لرننگ ہے جو اس نے کی ہے. وہ دنیا میں جب آیا تھا تو اس طرح کا نہیں تھا. سو ہمارے اب اسی چیز کو غور کرتے ہوئے اس پیرائے کے اندر اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ ہمیں ہر بات میں لوگوں کی ساتھ اگری کرنے کی یا نہ کہنے میں جو مشکل فیل ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کیا عوامل ہوئے. میں نے پچھلے اپنے ایک سیشن میں ذکر کیا تھا, اور کہ لائک ہم دنیا میں آئے, جب ہم دنیا میں آئے تو ہمارے والدین, ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے, ان لوگوں نے ہمیں تمیز سکھانے کے لیے, ہمیں اخلاقیات سکھانے کے لیے, ہمیں معاشرے کے نارم سکھانے کے لیے ہمیں کچھ اصول بتائے. ضروری نہیں ہے کہ کسی نے ہمیں بٹھا کر کلاس بڑھائی ہو یا ہمارے ساتھ اس طرح سے ویبینار کسی نے اٹینڈ کیا ہو, اس میں ہمیں کوئی اصول سکھائے ہوں زندگی کے, لیکن کچھ اصول تھے جو کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھ کر, ہمارے خاندان میں جو کچھ ہو رہا تھا, ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا تھا, ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا تھا, ہماری ارلی ایئرز میں, یعنی ہماری زندگی کے جو پہلے 5-7 سال ہوتے ہیں, جو ہماری زندگی کے بنیادی فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں, اور 10 سال کی عمر تک جو کچھ بھی ہمارے ارد کی چیزیں ہو رہی تھیں, ہمیں کچھ نارمز سکھائے گئے, بتائے گئے. اور ان نارمز کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا, کوئی ایسا بیہیویئر کیا جو کہ ان نارمز کے خلاف تھا, تو ہمیں اس کے نتیجے میں پنشمنٹ دی گئی. اور نتیجتاً ہم نے جو ہمارے ذہن کو جو میسج گیا وہ یہ کہ اگر ہم اس نارم کے اگینسٹ جائیں گے, جو کچھ ہمیں سکھایا جا رہا ہے یا جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے, جو کچھ بھی ہم سے کروایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ہم سے کرنے کے لیے, اگر ہم اس کے اگینسٹ جائیں گے تو ہمیں سزا ملے گی. ہمیں some kind of pain will be we will receive some kind of pain. وہ پین کبھی کبھی شرمندگی کا بھی ہو سکتا ہے, وہ پین فزیکل بھی ہو سکتا ہے, وہ پین ایموشنل بھی ہو سکتا ہے, اور وہ پین جو ہے ہمارے قریب والوں سے بھی آ سکتا ہے, ہمارے اسکول میں ٹیچر سے بھی آ سکتا ہے. اور آپ دیکھیے جیسے فار ایگزامپل ہم جب اسکول گئے اور اسکول کے اندر بھی ہمیں ایک ڈسپلن, خاص ٹائم, آپ دیکھیے ابھی تک میرے بچوں کے اسکول میں اس طرح کے پرنسپل ہیں, آئی ایم شیور آپ نے بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر بچہ 3 دن لیٹ آئے ایک ٹرم میں تو ان کو, بچے کو وہ اسکول سے واپس بھیج دیتے ہیں. اور they don't even recognize or realize کہ کوئی گاڑی میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, راستے میں ٹریفک میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, for whatever reason they have this rule, they have this principle کہ اگر بچہ 3 دن لیٹ ہوا so they will return the child, even they call the parent and tell them کہ جی بچہ آج آپ کا لیٹ آیا ہے, اور انتہائی روڈلی, لٹرلی انتہائی روڈلی وہ بچوں کو واپس کر دیتے ہیں. اور سو ایک ایسوسیشن بچے کے ذہن میں ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ کیا کہ اگر اسکول کے رولز کو فالو نہیں کیا سو ہی ول گیٹ پنشڈ. نا جب ہم پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اسی قسم کے پیٹرنس چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہی لوگ, وہی بچے اسکول سے نکل کے پروفیشنلز بنتے ہیں, اور وہ پروفیشنل بنتے ہیں تو جو جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ ہوئے تھے اسی مائنڈ سیٹ کو وہ اپنی بزنس میں, اپنی آرگنائزیشنز میں امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ 3 دن سے زیادہ لیٹ ہوئے تو 1 دن کی تنخواہ کٹ جائے گی. سیم کہ اگر آپ نے جو نارمز ہیں ان نارمز کو فالو نہیں کیا, اس کا رزلٹ کیا ہوگا, you have to pay a price for this, there's a pain associated to this. Now so اس کے پیچھے جو میسج بیسکلی ہمارے برین کو جا رہا ہے, کنسسٹنٹلی جا رہا ہے, کانسٹنٹلی جا رہا ہے, ریپیٹیٹیولی جا رہا ہے, اور وہ میسج کیا ہے, as long as you stick to the norms, okay, you are safe. Or if you go against the norm, you will get punished, some kind of punishment, some kind of pains, whatever it may be. ہو سکتا ہے کہ باس چلائے, ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس میں سے پنشمنٹ ہو, بٹ دیر از سم فارم آف پنشمنٹ کمنگ اپ. سو اب ہوا کیا کہ جب ہمارے ذہن میں یہ چیز ہوئی اور ریپیٹیٹیولی ہوئی, اوور دا ایئرس ہوئی, بار بار ہوئی, ایک بار نہیں ہوئی, بار بار ہوئی. سو اگر ہم نے کوئی we try to get out of that norm, or we try to do, اب ہمارے معاشرے میں دیکھیے اسپیشلی جیسے ہم آئے دن اس طرح کی چیزیں بھی سنتے رہتے ہیں. انفیکٹ کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی, اینڈ دس از about 26-27 years old
young man, not married yet, and I was just asking, I said कि यार उनकी मदर का recently इंतकाल हो गया है, and he said कि सर अब बस मैं हूँ अब घर में और अब वो, तो मैंने कहा तुम शादी कर लो. So he said कि सर वो मैंने बहनों को कहा हुआ है, तो 3 बहनें हैं, उन तीनों की शादियां हुई हुई हैं. सो वो लड़की एक बहन को पसंद आती है तो वो 2 को नहीं आती, तो वो बड़ी को आती है तो छोटी को नहीं आती, जो छोटी को आती है वो बड़ी को नहीं आती, इस वजह से अभी तक मेरी शादी नहीं हो सक रही. एंड आई सेड टू हिम, आई सेड यार जस्ट थिंक अबाउट दिस, यानी तुमने कोई 18-20 साल एजुकेशन हासिल की है, एक पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन तुम अपनी जिंदगी का एक इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसपे तुम्हारी नस्लें आगे चलनी है, एक इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसपे तुम्हारी रोजाना की जिंदगी बेस करती है, ये तुम अपनी बहनों को कह रहे हो करने के लिए. एंड यू नो इट्स लाइक कि छोटी बहन ने लड़की को पसंद किया और तुम्हें पसंद आ गई और तुमने उससे शादी कर ली, तो पता चला बड़ी बहनें मुसलसल उसकी दुश्मन बनती रहेंगी. ओके, और अगर बड़ी की पसंद से कर ली तो छोटी बहन नाराज होती रहेगी कि जी मेरी पसंद की नहीं है. Okay, so it's like, why does that happen? The same thing, because we have been conditioned to that extent. और हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है, और हम हमारे माशरे में ऐसी खबरें बहुत आम तौर से हमारे सामने आती रहती हैं कि इवन अगर बच्चे ने अपनी मर्जी से किसी ने शादी कर ली, सो उसको सख्त से सख्त सजाएं दी जाती हैं, और वो चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं है, एवरीबडी नोज किस किस्म की सजाएं दी जा रही होती हैं, और ये रोजाना हमारे सामने इस चीजें आ रही होती हैं. लेकिन आप गौर कीजिए इसके पीछे साइकोलॉजी क्या काम करे, इसके पीछे क्या फैक्टर्स काम करें. अगर आप गौर करें, क्या हमारा दीन इस चीज पे रिस्ट्रिक्ट करता है कि किसी शख्स को उसकी माँ, उसके बाप, उसकी बहन, उसके बड़े भाई या किसी भी दूसरे शख्स की मर्जी से या उसकी पसंद से शादी करनी होगी? क्या हमारे अल्लाह ने, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस किस्म की कोई कंडीशंस दी हैं? क्या हमारे ऊपर इस किस्म की कोई शराइत लागू की गई हैं? लेकिन स्टिल वी नोटिस कि हम ऐसा कर रहे होते हैं कि अगर कोई चीज ऐसी होती है जो कि उस नॉर्म से अगेंस्ट हो, जो कि माशरे के अंदर है, उस नॉर्म से अगेंस्ट होता है, सो लोगों की जिंदगियां, लोगों के बड़े बड़े खानदानी झगड़े उसके अंदर पड़ जाते हैं. सो ये जो ना ना कहने की चीज है, ये बज़ाहिर शायद लगे कि बहुत छोटी सी बात है, बस ना ही तो कहना है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जिंदगी में बहुत तरह से होते हैं और बहुत जगहों पर होते हैं. सो आई होप यहां तक बात समझ में आ रही है. इज देयर एनीथिंग, मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूं, और अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहे, इट वुड बी वेरी नाइस टू हियर योर वॉइसेस. मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, सो लेट्स सी.